قتال جہاد۔ قتال اور جہاد کا حکم اسلام میں کیا ہے؟ اس معاملے میں فقہاء اسلام کا مسلک سعودی عالم محمد بن ابراہیم التویجری نے کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں، جہاد اور قتال۔ جہاد سے مراد جہاد دعوت ہے اور وہ حسن لذاتی ہی ہے، اس کے مقابلے میں قتال حسن لغیرہ ہی ہے۔ اس کا مقصد لڑ کر فتنے کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اس سے دعوت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دیکھیے موسوعۃ الفقہ الاسلامی محمد بن ابراہیم التویجری، بیت الافکار الدولیہ، 2009، جلد 5، صفحہ 450۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں قتال کا حکم ایک مؤقت یعنی ٹیمپرری حکم ہے، اور جہاد کا حکم ایک مستقل حکم۔ قتال فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہے، البقرہ 193، الانفال 39۔ جب فتنہ ختم ہو جائے تو قتال کا حکم بھی موقوف ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جہاد برائے دعوت قرآن، الفرقان 52 ہے۔ جہاد برائے قرآن یا برائے دعوت اللہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہی پرامن دعوت تمام انبیاء کا مشن تھا، یہ کبھی موقوف ہونے والا نہیں۔ قرآن کے مطابق پیغمبر کا کام انذار و تبشیر، النساء 165 تھا، یعنی پرامن انداز میں دعوت توحید کا کام انجام دینا۔ یہی کام پیغمبر کے بعد پیغمبر کی امت کا ہے۔ یہ ایک پرامن دعوتی جد و جہد ہے جو قیامت تک کسی توقف کے بغیر جاری رہے گی۔ قیامت کے سوا کوئی بھی دوسری چیز اس کو ختم کرنے والی نہیں۔ اصل یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے زمین پر آباد کیا، اور اس کے بعد داعیان توحید کو کھڑا کیا، جو ہمیشہ پرامن انداز میں انسان کو اس کا مقصد حیات یعنی پرپز آف کریشن بتاتے رہے۔ مگر بعد کے زمانے میں یہ ہوا کہ دنیا میں جبر یعنی ڈسپوٹزم کا نظام قائم ہو گیا۔ خدا کے تخلیقی نقشے کے مطابق یہ مطلوب ہے کہ انسان کے لیے مذہب کے معاملے میں ہمیشہ آپشنز کھلے رہے، لیکن جبر کے تحت یہ آزادی دنیا میں باقی نہ رہی۔ انسان کو پابند کر دیا گیا کہ وہ حکمراں کے عقیدہ یعنی بلیف کو مانے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس صورتحال کی بنا پر دنیا سے مذہبی آزادی کا خاتمہ ہو گیا، اور ساری دنیا میں مذہبی جبر یعنی ریلیجس پرسیکیوشن کا دور قائم ہو گیا۔ یہ صورتحال خالق کے تخلیقی نقشے کے خلاف تھی، اس لیے پیغمبر آخر الزماں کے ذریعے قرآن میں یہ حکم دیا گیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورہ نمبر 8، آیت 39۔ یعنی اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ قرآن کی اس آیت میں فتنے سے مراد قدیم مذہبی جبر کا نظام ہے، جو خدا کے تخلیقی نقشے کے مطابق نہ تھا۔ قرآن نے اپنے پیروؤں کو یہ حکم دیا کہ ہزاروں سال سے قائم شدہ اس مذہبی جبر کے نظام کو ہر حال میں ختم کر دو، خواہ اس کے لیے تم کو جنگ کرنا پڑے۔ اس جنگ کا نشانہ صرف ایک تھا، اور وہ یہ کہ خالق کے تخلیقی نقشے کے مطابق عقیدہ یعنی بلیف کے معاملے میں انسان کے لیے تمام آپشنز کھل جائیں، اس معاملے میں انسان کے لیے کوئی جبر باقی نہ رہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کے ذریعے یہ آپریشن شروع ہوا، اور انہی کے زمانے میں اس آپریشن کا بڑا حصہ انجام پا گیا۔ پہلے قبائلی نظام یعنی ٹرائبل سسٹم ختم ہوا، اس کے بعد وقت کے دو بڑے امپائر، ساسانی امپائر یعنی سسانیڈ امپائر اور بازنطینی سلطنت بائزنٹائن امپائر کا خاتمہ ہو گیا، جو کہ اس زمانے میں سیاسی جبر کے نظام کے دو بڑے مرکز بنے ہوئے تھے۔
اس کے بعد تاریخ میں ایک انقلابی عمل یعنی ریولوشنری پروسیس شروع ہوا۔ یہ عمل مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے مسلسل طور پر تاریخ میں جاری رہا، یہاں تک کہ 1790 میں وہ واقعہ پیش آیا جس کو انقلاب فرانس یعنی فرینچ ریولوشن کہا جاتا ہے۔ انقلاب فرانس گویا ختم فتنہ کے عمل یعنی پروسیس کا نقطۂ انتہا یعنی کلمنیشن تھا۔ اب قتال کی کوئی ضرورت نہیں، اب اہل توحید کو صرف پرامن دعوت کا کام کرنا ہے۔ مسلمانوں کی بعد کی تاریخ میں اس معاملے میں ایک فکری تبدیلی پیدا ہو گئی، وہ یہ کہ عمومی طور پر قتال و جہاد کو ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ یہ بلا شبہ ایک فکری انحراف تھا۔ اس فکری انحراف کی بنا پر یہ نقصان واقع ہوا کہ قتال ایک مستقل عمل کے طور پر مسلمانوں کے درمیان جاری ہو گیا، اور دعوت اللہ جو اصل مقصود تھا وہ عملاً پس پشت پڑ گیا۔ مسلمانوں کے درمیان انحراف کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اسلام اپنی حقیقت کے اعتبار سے انسان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا مذہب ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بظاہر اگر کچھ لوگ تم کو اپنے دشمن نظر آئیں تو اپنے حسن اخلاق سے ان کو اپنا دوست بناؤ، فصلت 34۔ مگر بعد کے زمانے میں جب قتال کو جہاد کے معنی میں استعمال کیا جانے لگا تو صورتحال بدل گئی۔ اب مسلمانوں میں ہم اور وہ وی اینڈ دے کا تفریقی کلچر فروغ پانے لگا۔ اب مسلمانوں میں ایک نئی تفریق وجود میں آئی۔ اس تفریق کے تحت کچھ لوگ اپنے تھے اور کچھ غیر تھے، کچھ مومن تھے اور کچھ کافر، کچھ دوست تھے اور کچھ دشمن۔ اس تفریق کی بنا پر مسلمانوں میں عدم برداشت انٹالرنس کا کلچر پیدا ہوا۔ یہ کلچر بڑھتے بڑھتے جنگ اور خودکش بمباری یعنی سوسائڈ بمبنگ تک پہنچ گیا۔ مسلمانوں کے درمیان یہ صورتحال بلا شبہ ایک مہلک صورتحال ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ مسلمان اجتماعی توبہ النور 31 کریں، وہ پرتشدد قتال کے کلچر کو مکمل طور پر چھوڑ دیں اور پرامن دعوت کے کلچر کو پوری طرح اختیار کر لیں۔ اس اجتماعی توبہ میں مسلمانوں کے لیے دنیا کی فلاح بھی ہے اور آخرت کی فلاح بھی۔ الرسالہ، جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 26۔